اور ہم بہت سے ایسے معاملات ہیں علامہ صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ ناپ تول کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر ذرا ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں سبق دیجیے کہ ہم یہ کیا خطا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ قرآنی اصول کے مطابق اور حدیثوں کی روشنی میں خیانت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کم تولنا، کم ناپنا، جبکہ خریدنے والا رقم پوری دے رہا ہے اور اس کے ساتھ نظر بچا کر یہ کرنا، یا اگر پیکٹ میں بھی ہے، پہلے سے پیکٹ بنے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت بھرا ہوا ہے ڈبہ، کھولا تو تھوڑا سا خالی ہے. اچھا، اس طرح کی شکایات عام طور سے لوگوں کے یہاں مشہور ہیں کہ بھئی اچھا پھر پیسے بھی بڑھتے ہیں، اس کے بعد چیز اس کو اس طرح نہیں مل رہی جتنی کہ اس نے قیمت ادا کی ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان اور دین و ایمان کی پابندی، قرآن کی پابندی، تلاوت، اگر یہ سب کچھ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر اگر خیانت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سزا تو بہرحال اس کی وہاں ملے گی. اللہ تو کہتا ہے کہ جتنی نیکی ہوگی اتنی جزا، اور جتنا تم گناہ کرو گے اس کی سزا ہم دیں گے. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، سزا تو ہر ایک کی ملے گی. لیکن خوف الہی دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور کچھ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو عام فیشن ہے، سبھی کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کریں. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مارکیٹ اور بازاروں میں جو تجارت کر رہے ہیں ان کو مثالیں دیں، آیتیں لکھ کر وہاں پر بھیجیں، اور وہاں پر آیتیں بھی لگائی جائیں ٹکڑوں کی شکل میں، اور پرچے بھی بانٹے جائیں اور درس بھی دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی بھی کمی ہے، اس لیے کہ تجارت ایک شعبہ ہے اسلام میں، اور وہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ انبیاء نے تجارت کی، ہمارے سرکار نے تجارت ہی کی غلہ بانی کے علاوہ. اور تجارت میں آپ نے اصول وضع کیے ہیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ تجارت میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ لوگ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت ہی پیغمبر کے حوالے کر دی. صادق اور امین، یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ تجارت میں صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے. اور جبکہ ہمارے سرکار دو عالم کے دونوں یہ لقب ہیں، صادق اور امین، تو ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر ایسے پروگرام ہوتے رہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے آپ نے حوالے دیے، قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ ماپ تول میں کمی کے بارے میں بہت زیادہ، سورہ مطففین بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے، سورہ شعراء بھی ہے. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات
رمضان میں بول. رمضان المبارک کے خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.